अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और लास्ट क्लास जो हमने की अपना लेसन नंबर 3 को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर से भी ज़्यादा की क्लास थी, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो हमने कवर भी की और फिर हमने रिपीटिशन भी काफ़ी की थी। शायद इस वजह से भी वो जो है थोड़ी क्लास का टाइमलाइन जो है वो बढ़ गया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारी क्लास नंबर 52 है और इसमें हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जस्ट रिपीटिशन है, तो इंशाल्लाह इसमें इतना ज़्यादा हमारा टाइम नहीं सर्व होगा। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट लेसन से अगर आपसे पूछूं, आज हमारा हालांकि लेसन नंबर 4 है और अदरसुर राबिउ, और ये जो है हमारी बुक न्यू थर्ड बुक का लेसन नंबर 4 है। और ओल्ड जो हमारी 3 बुक पे मुश्तमिल है, मदीना बुक, उसकी बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 4 है। अब आप ये बताइए कि अदरसुर राबिउ ये जो है कौन सा मुरक्कब है? लास्ट जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये मुरक्कब तौसीफी होते हैं। ये क्या होते हैं? मुरक्कब तौसीफी होते हैं। और क्या पढ़ा था इसके अंदर कि राबिउ जो है वो किसके वजन पे है? फाइलू। याद कीजिएगा, ये आपका लेसन नंबर जो हमारा लास्ट बहुत हो गया था, हमने पढ़ा ना, राबिउ फाइलू के पैटर्न पर है। और फिर हमने एक्सरसाइज भी देखी थी इसकी कि हम इतने अरसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अब पता चल रहा है कि एक्चुअली कि जिस तरह से हम आज पढ़ रहे हैं अदरसुर राबिउ, कि अगर मादूद पहले आ जाए तो अदद जो होता है वो नात बन जाता है, फिर ये मुरक्कब तौसीफी की फॉर्म में आता है। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये आपका थोड़ा सा रिपीटिशन हो गया, लिखते जाइए साथ साथ, तो उसमें ये होगा कि आपको याद रहेगा जिस तरह से आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। इसके अंदर हम फ़ेल माज़ी पढ़ने जा रहे हैं। फ़ेल माज़ी हम अगरचे पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपके नोट्स देख लेते हैं यहाँ पर कि उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया, ताकि आपका एक तरह से रिव्यू हो जाए। पॉइंट टू रिमेंबर में हमने लिखा है कि फ़ेल माज़ी में क्या है कि जब हम फ़ेल पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे फ़ेल शुरू हो गए हैं, आगे भी हम फर्दर फ़ेल ही पढ़ेंगे। आपने अब तक सिर्फ एक फ़ेल माज़ी को टच किया था हमने, और हमने लैसा को टच किया था जो कि फ़ेल नाक़िस था। उसमें लैसा में फ़ाइल नहीं होता, उसका इस्म होता है। लेकिन जो सही फ़ेल होते हैं उसमें क्या होते हैं? 2 चीज़ें होती हैं, फ़ेल और फ़ाइल। और उस फ़ेल की डेफ़िनेशन क्या होती है कि उसके अंदर काम का और ज़माने का होना ज़रूरी है। यानी आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि काम माज़ी में हुआ, हाल में हुआ या फ्यूचर में होगा। इसीलिए देखिए वो कह रहे हैं कि हम इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। क्या हम लर्न करने जा रहे हैं? यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि द वर्ब इन द मादी यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। और उन्होंने 2 एग्जांपल दिए। ज़हाबा उसका मतलब है ही वेंट, और रजा का मतलब है कि ही रिटर्न्ड। देखिए माजी का यानी दोनों काम जो है माजी में हुए हैं। और आपको ये भी याद है कि हमने माजी के 3 पैटर्न पढ़े थे, फ़अला, फ़ाइला और फ़ाउला। और इसमें क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? सिर्फ ऐन कलमे की जो है उसका एराब चेंज होता जा रहा है। फ़अला का अगर हम देखें कि कौन सा वर्ड आता है, खलक़ा, जिसमें कि तीनों पर फतह हैगा। शरीबा, अब ऐन कलमे पे कसरा आ गया, और अब इसमें फ़ाउला यानी कि करूमा, उसमें उसके ऐन कलमे पर दम्मा। मीनिंग सब की सेम है। खलक़ा उसने पैदा किया, शरीबा उसने पिया, करूमा उसने इज्जत दी, वो बाइज्जत हुआ, जो भी मीनिंग है। मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनका पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि बहुत सी जो हमें वर्ब मिलते हैं वो इस पैटर्न पे मिलेंगे, फ़ाला के पैटर्न पर। अब फ़ाइला के पैटर्न पे आया तो आप सोचेंगे कि ये क्या फ़ेल है, तो ये भी
फेले माजी है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। और इसी तरह अगर कोई दम्मा के साथ बहुत ज़्यादा वर्ड आपको मिलेंगे तो ये ना समझें कि कोई पैटर्न कोई फेल चेंज हो गया, बल्कि क्या है फेले माजी ही है लेकिन उसके क्या है कि पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि मोस्ट अरबिक वर्ब्स जो हैं हैव ओनली 3 लेटर विच इज कॉल्ड रेडिकल। हम पढ़ चुके थे रूट वर्ड में कि हमने कहा था कि ये फा एन और लाम करने को हम रेडिकल कहते हैं। फा जो है वो फा रेडिकल कहलाता है, एन रेडिकल और लाम रेडिकल। और ये क्या होता है रूट वर्ड। जैसे अगर मैं कहूँ कि खलाका, खलाका का रूट वर्ड क्या है खलाका, ख लाम कॉफ, ये उसका रूट वर्ड है। अगर मैं पूछूं खा जो है वो कौन सा कलमा है तो आप कहेंगे फा रेडिकल है। एन कौन सा है ये लाम, एन रेडिकल कौन सा है आप कहेंगे लाम कलमा। आप कहेंगे कि लाम रेडिकल क्या है काफ कलमा, यहाँ पीछे पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 हरूफ हैं को हम हरूफ असली जो रूट वर्ड है उसी से आपको हमने पढ़ा ना, जैसे हमने रूट वर्ड देखा था, फिर हमने उसका मस्दर देखा था, एक ट्रंक बनाया था हमने कहा उसको मस्दर कहते हैं, फिर उससे आगे जो है वो बहुत से इस्म निकलते हैं, बहुत से फेल निकलते हैं। तो बेसिकली 3 जो हरूफ होते हैं जो कि वो क्या होते हैं हरूफ असली कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि इसके अंदर और हमने क्या पढ़ा था, द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अरबिक इन द मादी है, यानी कि अरबी में जो बुनियादी, जो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने उसको उर्दू में लिखा है कि अरबी में बुनियादी जो फेल है, बुनियादी सीगा जो फेल माजी होता है, पहले हम पहले माजी देखते हैं, उसी से आगे मुदारे और अमर बनेगा। और हम ये चीज़ देख भी चुके हैं बुक नंबर 2 में। इंशाल्लाह जो आपकी न्यू बुक 2 है उसमें हम ये पढ़ कर आ चुके हैं। ओल्ड बुक 1 में भी हम पहले मादी लेसन नंबर जो ओल्ड बुक है जो 3 बुक पे मुश्तमिल है उसके अगर आप जाएं तो लेसन नंबर 4 में हमने खराजा जब आया था तो वहाँ हमने पहले माजी को पढ़ा था। अब यहाँ वो ये कहते हैं कि ज़हाबा का मतलब होता है कि ही वेंट, ठीक है। और ये उन्होंने लिखा कि बट if it is followed by a subject the pronoun he is to be omitted। क्या मतलब है, मतलब समझिए अगर तो फेल है और उसका फाइल मौजूद है इस्म जाहिर की फॉर्म में। आपको ये भी याद होगा कि हमने फाइल को भी हम पढ़ चुके हैं, किस किस उसमें हम पढ़ चुके हैं, इस्म जाहिर की फॉर्म में पढ़ चुके हैं और किस फॉर्म में पढ़ चुके हैं, इस्म ज़मीर की फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर तो फेल के बाद ज़हाबा है और बिलाल है तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे कि बिलाल वेंट। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि एंड नॉट, हम किस तरह से नहीं बोलेंगे कि बिलाल ही वेंट, नहीं, ही बिलाल ही वेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ज़हाबा के बाद जो है वो फाइल अपनी ओरिजिनल फॉर्म इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में मौजूद है। तो ज़हाबा को हम कहेंगे गया, कौन गया, बिलाल गया। लेकिन अगर ज़हाबा के बाद फाइल नहीं है तब हम जो उसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो क्या कहेंगे, ही वेंट। ये आपका बहुत पुराना लेसन है। इसी तरह वो सेम अगर ये लिखा हुआ है ज़हाबत, आप गर्दाने बना चुके थे हम फेले माजी की और मैं शायद खराजा से बनाई थी आई थिंक, तो आप वो लेसन निकालिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा, ये पूरी गर्दाने आपके पास होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़हाबत का मीनिंग क्या है तो अब यहाँ पर है शी वेंट, बट इफ अ सब्जेक्ट फॉलो ही प्रोनाउन शी इज ड्रॉप, यानी कि अगर ज़हाबत के बाद आपका आमिनतु आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब आप ये नहीं बोलेंगे जिस तरह से यहाँ था कि बिलाल ही वेंट, अब यहाँ नहीं बोलेंगे कि आमना शी वेंट, ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में फाइल मौजूद है। अब आप पूछेंगे ता क्या है, तो ता आपको पता है ता तानीस के लिए आता है, ठीक है। अगर आमीना तो नहीं था तो ज़हाबत में अगर मैं पूछूं तो कौन सी ज़मीर मुस्ततिर है तो आप कहेंगे हिया की, ठीक है। ये आपका बहुत पुराना लेसन है, जाके निकालिए और उसको दोबारा पढ़िए कि किस तरह से वो गर्दाने देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगा। मैंने यहाँ फिर भी लिख दिया कि इस्म के आने से वो के मीनिंग ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो ज़मीर की ज़रूरत नहीं है, फाइल जो है इस्म ज़ाहिर की फॉर्म में मौजूद है। अब ये कहते हैं कि इन ज़हाबा ही वेंट एंड ज़हबतु शी वेंट, द सब्जेक्ट इज सेड टू बी ज़माइर। हम पढ़ चुके हैं कि ज़माइर होते हैं जो कि इसके अंदर हिडन होते हैं,
हिडन प्रोनाउंस के अंदर मौजूद होते हैं जब भी हम क्या यूज करते हैं, हम क्या कहते हैं, ज़हाबा को हम कहते हैं ना कि वो गया, he went, वो गया। अब वो गया तो वो हम क्या कैसे जाहिर करते हैं, याद रखिए गायब वाहिद का सीगा, गायब मोनस का सीगा में हम कहते हैं कि ज़माइर जो होते हैं वो कौन कैसे होते हैं, हिडन फॉर्म में होते हैं, छुपे हुए होते हैं। और वो हम किस तरह से लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हुआ की ज़मीर मुस्ततिर, और सेम इसी तरह हिया की ज़मीर मुस्ततिर, वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मोनस गायब में उनकी जो ज़मीर होती है वो हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पर पूरा जो उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का जो उन्होंने लिखा है उसकी मैंने एक उर्दू में आपको लिख दिया है कि फ़ेल माजी के साथ, मैं कलर भी चेंज कर लेती हूँ, फ़ेल माजी के साथ जब हम मुख्तलिफ ज़माइर या ज़मीरें हम जब जोड़ी जाती हैं तो इस प्रोसेस को, इस जोड़ने को क्या कहते हैं, इसनाद, इसनादू कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसनाद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गर्दाने भी कहते हैं। हम ये लर्न कर चुके हैं पीछे चैप्टर में। अब यहाँ आपके इस चैप्टर में जो आए हैं, जैसे ज़हाबा है, ज़हाबत। अब ज़हाबा का जो मतलब है ही वेंट, तो इसमें जो है वो ज़मीर जो है वो क्या है, मुस्ततिर है। वो कौन सी हुआ की ज़मीर, ज़हाबत। अगर मैं आपसे सीगा पूछूं तो आप कहेंगे आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं कहूँ ज़हाबा का आप सीगा लिखिए तो आप क्या कहेंगे, वाहिद मुज़क्कर गायब। जाके देखिएगा पुराने नोट्स। ज़हाबत में पूछूं तब होगा कि वाहिद मोनस गायब का सीगा। इसमें कौन सा ज़मीर है का मुस्ततिर, इसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततिर है वो हिया है, और ता जो है तानीस है उसको कहते हैं, आपको याद होगा ये फीमेल के लिए आता है। ज़हाबू में जो है इसका मतलब क्या है कि अब उसमें वाव जो है यहाँ पर फाइल, उसका मतलब क्या है, दे वेंट। जमा, अगर मैं इसका सीगा पूछूं तो आप क्या कहेंगे, जमा मुज़क्कर गायब। याद आगे होगा अब ज़हाबना उसका मतलब क्या है कि यहाँ भी दे वेंट, यहाँ मुज़क्कर था, यहाँ फीमेल के लिए आया है, और उसमें भी उन्होंने जो नून लिखा है कि द सब्जेक्ट इज द नून, यहाँ नून निस्वा जो है ये क्या है, फाइल की पोजीशन पर है, और यह भी क्या है, जमा मोनस, जमा मोनस गायब का है। इसी तरह ज़हाबता, अब ये भी मेल के लिए है सिंगुलर, यू वेंट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ता, यानी कि यहाँ पे फाइल क्या है, ता। अब अगर मैं आपसे सीगा इसका पूछूं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि वाहिद है, मुज़क्कर है, और हाजिर, कोई आपके सामने आपसे बात करें। इसी तरह ज़हाबतु, ये भी क्या है कि आई, यानी कि मैं गया, आई वेंट, द सब्जेक्ट इज द ता, इज द तू। अब तू जो है यहाँ पर अगर आपसे पूछूं तो आप लिखेंगे इसको मुतकल्लिम। तू जो है वो किसके लिए आता है, मुतकल्लिम का है, और इसमें आई का मतलब आता है यानी कि मैं, और उसमें दोनों आएंगे मुज़क्कर और मुअन्नस, दोनों के लिए होता है मुतकल्लिम का ये सिगा। तो ये आपको सेंटेंस से पता चलता है कि मेल बात कर रहे हैं या फीमेल। इसी तरह से उन्होंने यहाँ दिया है कि देखिए अगर आपको इतने सारे नाम लिखने थे कि ऐना बिलाल व हामिदुन व खालिदुन, के कहाँ हैं बिलाल, हामिद और खालिद, अब आपने सिंपली ज़हाबू लिखा, उसके जवाब में जो उन्होंने पूछा सवाल कहाँ है, तो अब उन्होंने पूरा नहीं लिखा कि बिलालुन व हामिदुन व खालिदुन कहाँ हैं, इल्ला सौकी, नहीं, वो फेल लेकर आए ज़हाबू। ज़हाबू वाव जो है यहाँ पर क्या है, जमा के लिए आता है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए, कि वो सब कहाँ गए हैं, इला सौकी, बाजार की तरफ। ठीक है, इसी तरह से वो फीमेल के लिए लिखा है कि आमिनतु फातिमतु ज़ैनबु
کہاں ہیں؟ تو یہاں پر وہ ذهبنا لے کر آئے گا، وہ اسکول کی طرف گئے ہیں۔ اب سیکنڈ پوائنٹ جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر فعل ماضی میں ہم نے نیگیٹو، اگر ہم اس کو فعل ماضی کو ہم نے نفی میں بتانا ہے، نیگیٹو میں بتانا ہے، تو ہم کیا لے کے آئیں گے؟ دا پارٹیکل ما، ہم اس کو یوز کریں گے۔ یہاں میں نے آپ کے لیے اردو میں لکھا ہے کہ فعل ماضی کے شروع میں حرف جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں ما۔ حرف ما کو بڑھا دینے سے اس میں نفی کا میننگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ما جو ہے اب ایسے پارٹیکل آ رہا ہے، حرف کیا آ رہا ہے۔ جملہ فعلیہ کو اگر ہمیں نفی میں بنانا ہے تو اس سے پہلے ہم ما لے کر آئیں گے، اور اس کی پریکٹس انشاءاللہ ہم اس آپ کے جو لیسن اس میں بھی کریں گے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اگر جملہ یہ ہے کہ انگلش میں ذهبت الى السوق، ذهبت میں گیا الى السوق مارکیٹ یا بازار کی طرف، انگلش میں کیا ہے؟ I went to the market۔ اب میں نہیں گیا، I did not go to the market، تو میں نے کیا کیا؟ پہلے میں ما لے کر آئی اور میں نے پورا سینٹنس پورا اسی طرح سے لکھ دیا۔ میں ما لے کر آئی اور میں نے پورا سینٹنس جو ہے سیم اسی طرح۔ اب یہ نیگیٹو ہو گیا کہ I did not go to the market، اور ما یہاں اسم نہیں ہے، ما کیا ہے؟ پیسے حرف ہے اور نفی کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے سیکنڈ ایگزامپل دی ہے کہ the imam did not go out the mosque، تو آپ ما لگا دیجیے خالی۔ خرج فعل ہو گیا، امامو جو ہے وہ فاعل ہو گیا، من المسجدی جو ہے وہ جار مجرور متعدی کے فعل ہو گیا، ما کیا ہے؟ حرف نفی۔ فعل ماضی کو نفی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ حرف ما لے کر آ جاتے ہیں سے آگے۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ لے کر آئے بلال entered but he did not sit، تو دخلا فعل ہے، بلال فاعل ہو گیا، وَلَكِنَّهُ اب دوبارہ کنہ لے کر آئے، وَلَكِنَّ کیا ہے؟ اسم انا وَأَخْوَاتُهَا میں سے ہے، اب اس کا ہم کیا نام دیتے ہیں؟ حرف الاستدراک، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ اسم لکنہ ہوگا جو کہ نصب کی حالت میں ہوگا، اور پھر وہ اگین ما لے کر آئے، ما جلسا نہیں وہ بیٹھا، تو یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے وہ اس کے اب خبر کی پوزیشن پر آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ لکنہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ اب جملہ فعلیہ ہے تو ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ فی محل کیا لکھیں گے؟ رفن، کیونکہ لکنہ کی خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ، فی محل رفن کی جگہ پہ ہے جملہ فعلیہ۔ سوری پین میرا تھوڑا سا، جملہ فعلیہ فی محل رفن کی جگہ پر، اس کا اعراب ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگین دیکھیے آپ نے بلا اور نام بھی لاسٹ لیسن میں پڑھا ہے، اور اس میں اگین وہ ڈفرنس بتا رہے ہیں، the difference between بلا اور نام۔ The word بلا is used in reply to a negative question۔ سمپل، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الست بمسلم، اس نے پوچھا are you not a Muslim، اب مسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم مسلم نہیں ہو، کیا جواب دیں گے؟ نعم، ہاں میں مسلم ہوں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، انا مسلم ہوں، میں مسلم ہوں۔ لیکن اگر آپ یہی سوال، اب یہاں پہ دیکھیں انگلش میں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے یس آئی ایم اے مسلم، لیکن بلا کے اندر کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ آپ ایک دم اس کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ الست بمسلم، کیا تم مسلم نہیں ہو، جبکہ آپ مسلم ہیں۔ اس نے آپ کو نیگیٹو میں سوال پوچھا کہ تم مسلم نہیں ہو، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ بھلا کیوں نہیں، انا مسلم ہوں، میں مسلم ہوں۔ تو یہ آپ کو عربی میں فیلنگ آتی ہے، انگلش میں نہیں آ رہی ہے یس آئی ایم اے مسلم۔ بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ if a non-Muslim is asked the same questions، تو آپ کیا رپلائی کریں گے؟ لستو بی مسلمن، پہلے آپ نام لائیں گے پھر لستو بی مسلمن۔ اب دیکھیے اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر تو سوال، میں نے لکھا اگر سوال نفی میں ہو اور نفی کی نفی کرنا، کیونکہ اس نے سوال کیا کیا؟ کیا تم مسلم نہیں ہو؟ الستا، الستا کیا پہلے ناقص تا جو ہے وہ اسمو
لیسا ہے گا اور اسم لیسا کیا ہوتا ہے گا آپ کو پتا ہے مرفوع ہوتا ہے, اپوزٹ ہوتا ہے انا کے. اور بی مسلم میں جو اس کی خبر ہوتی ہے اگرچہ بی کی وجہ سے وہ جر لیتا ہے لیکن اصل میں اس کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ خبر لیسا لفظاً مجرور ہے لیکن فی محلی نصبن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی لکھیے گا. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بلا کہاں استعمال ہو رہا ہے کہ اگر سوال نفی میں ہو اور پھر نفی کی نفی کرنا ہو تو بلا کا استعمال ہوتا ہے, اور نفی کی نفی کرنا ہو تو پھر کیا استعمال ہوتا ہے بلا. جیسے اگر سوال نفی میں ہو اور نفی کی نفی کرنا ہو تو بلا کا استعمال ہوتا ہے. آپ مسلم ہے, اس نے آپ سے کہا الستا بھی مسلم, کیا تم مسلم نہیں ہو. اب آپ نے سوال کی نفی کرنی ہے نا, آپ کیا کہیں گے بلا کیوں نہیں میں مسلم ہوں. لیکن اگر آپ کسی نان مسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ الستا بھی مسلم, کیا تم مسلمان نہیں ہو, تب آپ وہ نام بولے گا, یس ہاں لستو میں مسلم نہیں ہوں. ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا. اب یہاں پر ایک اور چیز آئی ہے آپ کا لا انا. یہاں لا سوری لا انا نہیں ہے, یہ لی انا ہے. لی انا, لی انا کا مطلب اب یہاں پہ ہے بیکوز. دیکھیے جب ہم نے انا پڑھا تھا تو انا کا میننگ کیا تھا, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا انا کا میننگ ہے کہ. اگر میں کہوں کہ انا ہم نے کہا تھا نا کہ حرف توکید و نصبن ہے, تاکید کا اس کے اندر میننگ آتا ہے. تو اگر ہم اس کا پورا ٹرانسلیشن لکھیں گے تو ہم کس طرح سے لکھیں گے, اس کے اندر انا کے اندر یہ پورا میننگ ہوتا ہے میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ. میں اس کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ. تو یہ پورا انا کا ہوتا ہے. اصل میں اس کے میننگ کیا ہوتا ہے خالی کہ, لیکن اس میں ہم نے کہا نا کہ تاکید پائی جاتی ہے. لیکن جب یہ لام کسرہ کے ساتھ ملا تو میننگ اس کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ, اس لیے کہ. اب لی جو آپ کو پتا ہے کہ حرف جر ہے, لی جو ہے وہ حرف جر ہے, تو کیا لی انا جو ہے اب جار مجرور ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دیکھیے انا ہم نے کہا حرف ہے, حرف توکید و نصب. تو انا کیا ہے حرف, حرف کا جو ہے وہ کوئی اعراب نہیں ہوتا پہلی بات. تو انا بھی حرف ہے اور لی بھی حرف ہے. تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان کے اعراب کی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, صرف میننگ بدل جائیں گے. میننگ کیا بدلے, پہلے انا کا مطلب تھا کہ, اب کیا ہے بیکوز, کیونکہ, اس لیے ہو گیا. اب آپ اس کو سمجھیے. اب یہاں پہ وہ لے کر آئے ماں حرف نفی, خرجتو من البیتی. ماں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے نفی کے, کہ I did not go out of the house. وہ بتا رہے ہیں کہ میں گھر سے نہیں نکلا, لیکن کیوں نہیں نکلا وہ, اس کے لیے وہ لے کر آئے لینا, کیونکہ. اب یہ کیونکہ ہو گیا یہاں, اب خالی کہ کے میننگ میں نہیں آ رہا, اب کیوں کے میننگ میں آ رہا ہے, یا اس لیے کے میننگ میں آ رہا ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلا اس لیے کہ, کیونکہ. دونوں آپ کر سکتے ہیں لینا, کیونکہ, یا انگلش میں ہم کہیں گے بیکاز the weather is cold. سیم اسی طرح انہوں نے کہا کہ ابراہیم went to the hospital because he is sick. ذهب ابراہیم الى المستشفى لأنه مريض. اب لی کے بعد جو انا ہے اس کے میننگ چینج, اس کی جو اس کا کام ہے وہ چینج نہیں ہوا. لی انا جو ہے سیم اپنا وہی رول اپلائی کرے گا کہ ہو کی ضمیر جو یہاں پہ ہوگی وہ اسم و انا منصوب, مریدون جو خبر ہے اس کی مرفوع. سیم اسی طرح لی انا ہم نے کہا نا کہ اس کی کیا چیز نہیں چینج ہوئی, جو اس کا عمل تھا وہ چینج نہیں ہوا, سی میننگ بدلا. لی انا کا مطلب اب کیا ہو گیا, بیکاز, کیونکہ, اس لیے کہ. لیکن وہ اپنا عمل انا والا ہی کرے گا, اور انا کا عمل کیا ہے کہ وہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے, اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یاد کیجئے پچھلے لیسن میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا, ماں پڑھا, سوری فائنہ پڑھا تھا. تب بھی ہم نے کیا کہا تھا, اس کے بعد جو اسم تھا ہم نے اس میں اس کو
وہی میننگ دیے تھے اور اس کے کہ یہ اسم انا ہے. تو بیسیکلی اس میں ہم فعل ماضی کی پریکٹس کر رہے ہیں. آپ کی ساری ریپیٹیشن ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں لیسن میں اب کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ جلدی ختم ہو جائے, زیادہ آپ کا ٹائم نہ لے. لیسن ہے فعل ماضی کا اور اس میں ہمارا پڑھنے جا رہے ہیں اگین یوسف جو ہے. یہ شروع کے لیسن میں ہم پورا اس کو ڈیفائن کر چکے تھے, اس لیے میں یہ نہیں کرتی. اہلاً وسہلاً مرحبا کو بھی ہم دیکھ چکے تھے. اب وہ یہاں پہ یوسف سلام کر رہے ہیں, ابراہیم جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھیں دونوں اسم کیا ہیں؟ دونوں اسم جو ہیں وہ غیر منصرف. دکھا کیجیے غیر منصرف اسم. غیر منصرف اسم پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا. سلام کیا یوسف نے, ابراہیم نے جواب دیا, اور پھر ان کو اہلاً وسہلاً مرحبا, اس کا مطلب ویلکم ہے. بیکا آپ کو, یا خالی, تو یا خالی کا مطلب ہے اے میرے ماموں. ہم لوگ کہتے ہیں خالو کو, جو کہ خالہ کے ہسبینڈ ہوتے ہیں, لیکن عربی میں یا خالو جو ہے وہ ماموں کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ یا حرف ندا ہے, اس لیے خالو پر جو ہے وہ ایک ہی آپ کو دمہ نظر آئے گا. یا جو ہے اگین کیا ہے, مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے کہ آپ کا کیا حال ہے. اپنے ماموں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے, اے میرے ماموں کیفا حالو کا. اب دیکھیے یہاں پہ وہ لا اللہ لکھ رہا ہے, یہ ہم کر چکے ہیں کہ لا اللہ کا بھی خیرین. اب لا اللہ بھی جو ہے وہ اسم انا کی بہنوں میں سے ہے. اب یہاں ہم نے کہا تھا کہ دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, اور دوسرا کس میننگ میں, ایک خوف کی میننگ میں. تو اب یہاں پہ آپ کس میننگ میں لائیں گے؟ حرف ترجیح, جس کو ہم نے کہا تھا امید ہے کہ میننگ میں. تو لا اللہ کیا ہے, حرف ترجیح. و نصبن, اب کا جو یا ضمیر ہے, ہم نے کہا کہ ضمائر کے بھی اعراب مبنی ہوتا ہے. اب آپ کو یہاں پتہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ہمیشہ اسی طرح سے ایک یونیفارم میں ملے گا. اور کا جو ہے یہاں پہ اسم لا اللہ منصوب, اور خبر اس کی کیا ہوتی ہے, مرفوع. لیکن یہاں خبر نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے, بھی خیرین جار مجرور متعلق خبر لا اللہ محذوف. اس طرح سے آپ لکھیں گے. اس میں ہم پہلے تو بہت کر چکے ہیں اس پر. پھر ہم نے یوسف کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ, شکر ادا کر رہے ہیں. اب وہ یوسف پوچھ رہے ہیں اینا ابو کا یا ابراہیمو, کہ یا ابراہیم, وہ ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم اینا کہاں ہے, ابو کا تمہارے فادر. اینا بھی اسم استفہام ہے, آپ کو پتا ہے, اور اس کا بھی اعراب کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. ابو آپ کو ہمیں پتا ہے, لاسٹ ویک ہم نے بات کی کہ ابو کیا ہے, اسماء الخمسہ میں سے ہے. جب یہ مضاف بنتا ہے تو کون سا اعراب لیتا ہے, اعراب بالحرف. واو جو اس کا اعراب رفع کا مضاف الیہ, اور یا ابراہیمو بھی جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے, ابراہیم جواب دے رہے ہیں کہ ذہبا الی السوق, فادر کہاں گئے ہیں ان کے, جو ہے وہ مارکیٹ کی طرف گئے ہوئے ہیں, بازار کی طرف گئے ہوئے ہیں. تو ذہبا میں کہوں کہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے فعل ماضی ہے. فاعل کہاں ہے, آپ کہیں گے اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر ہے, کہ وہ گئے. اب وہ کے لیے کچھ تو ہوگا نا, تو وہ کیا ہے, ہوا. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس لیے آپ نے لکھا ہے کہ فاعل جو ہے وہ یہاں پر مستتر, اور کون سی ضمیر فاعل جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ ہڈن ہے. اور وہ کون سی ضمیر ہے, وہ ہوا کی ضمیر واحد. آپ اس کا صیغہ بھی ساتھ لکھیے, واحد غائب مسکر. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مدر کدھر ہیں, تو اب دیکھیے وہ ذہابت لے کر آئی ہیں. اس میں بھی ہیا کی ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے, اور کہاں ہے, اس کے اندر ہڈن ہے. اور تا جو ہے تانیث کی, ہم پیچھے نوٹس میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماں کہاں گئی ہیں, الا خالتی. اب خالتی اور اس میں یا بھی ہے, کس طرح سے پورا خالتی, کہ وہ خالہ کی طرف گئی ہیں, اور آگے پھر انہیں خالہ کا نام زینبا بھی بتایا ہے. اللہ کا نام جو ہے وہ زینبا بھی انہوں نے بتایا. تو اب یہاں خالہ جو ہے وہ خالہ ہی کی میننگ میں, خالتی ایسا لکھا جاتا ہے. تو دیکھیے کہ یا متکلم کی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہے, کہ ذہابت وہ گئی ہیں الی خالتی, میری خالہ کی طرف.
اور ان کا نام بھی انہوں نے زینب بتایا. تو یہ مضاف مضاف الیہ بھی بن گیا, مرکب جاری بھی بن گیا. اب اس کے اندر زینب کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ یہاں فعل بھی آ گیا, فاعل جو ہے وہ ہیہ کی ضمیر مستتر ہے, الی خالتی جو ہے جار مجرور متعلق ہے, جو ہے وہ فعل ہو گیا, اور دوسری طرف جو ہے یہ کیا دوسرا کمپاؤنڈ بنا, مرکب اضافی بھی بن گیا. تو زینب کی کیا پوزیشن ہے, تو بعض جگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ یہ اس کا بدل بھی ہے, اور بعض جگہ ہوگا کہ یہ خالہ کی نعت ہے. دونوں طرح سے آتا ہے کہ وہ گئی ہیں میری خالہ زینب کی طرف. حالانکہ خالتی سے جو ہے وہ پوری بات سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن زینبہ اگین آیا, اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ یہاں پر زینبہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ کیونکہ یہ فیمیل نیم ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے, اور اس کی یہ جو اس کا اعراب ہے وہ کیا ہے, کسرہ کا اعراب ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بدل ہے تو خالہ کا بدل ہے نا, خالتی میں بھی کسرہ ہے دیکھیں, اور اگر نعت ہے تو خالتی اگر منعوت ہے تو تب بھی یہ کسرہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور یہ کسرہ بالفتح ہوتا ہے, یعنی ہے تو کسرہ یعنی کہ یہ جر کی پوزیشن پر ہے, لیکن شو کیا کرتے ہیں وہ بالفتح کے ساتھ شو کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے گا. اب وہ پوچھ رہے ہیں ان کے بھائی کے متعلق, ان کے بھائی کہاں ہیں, آپ وہ بتا رہے ہیں کہ ذہبوا. اب یہاں جمع میں آیا کیونکہ اخواتو جمع ہے, اخواتن جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے, اخن کی جمع اخواتن, تو یہاں جمع تکسیر جب آئے تو ظاہر بات ہے وہ ان کے بھائی ایک سے زیادہ ہیں, تو وہ ذہبوا لے کر آئے. اس میں بھی فعل کیا ہے ذہبہ, اور واو کیا ہے فاعل, اور کہاں گئے الی جامعاتی. تو جار مجرور اب کس کے متعلق ہوگا, فعل کے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ بہنوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں. یوسف پوری فیملی کا پتہ ہونا چاہیے انہیں کہ وہ کہاں ہے. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ, اختن کی جمع کیا اخواتو. اب جب بہت سی بہنیں ہیں تو دیکھیے ذهبنا لے کر کہ وہ سب کہاں گئی ہیں, الی المدرستی. تو یہاں پہ ذهب فعل, انہوں نے نسواں فاعل. اب اگر وہ سوال پوچھ رہے ہیں یوسف اگین, حمزۃ الاستفہام حرف استفہام لے کر آئے. ماں یہاں پر کیا ہے کہ جملہ فعلیہ کو نفی میں پوچھ رہے ہیں کہ ماں ذهبت الی المدرسۃ اليوم, یعنی کیا پوچھ رہے ہیں, کیا نہیں ذهبت تم گئے الی المدرستی اسکول کی طرف, یوما آج, اور یوم بھی کیا ہے صرف جمع. اب وہ اسکول گئے ہیں آج. اب وہ جواب میں نام نہیں بولیں گے, اگر نام بولیں گے تو ہوئے گا ہاں میں نہیں گیا, تو اسی لیے وہ کیا لے کر آئیں گے, بلا کیوں نہیں, ذهبتو میں گیا, ورجعتو اور میں واپس پلٹ کر آیا, بعد الحصۃ الاولی. کیا وہ کہہ رہے ہیں یہاں وہ سمجھا رہے ہیں, تو انہوں نے سمجھایا کہ جب انہوں نے سوال پوچھا اور اس کا جواب ظاہر بات ہے نام میں نہیں آ سکتا. دیکھیے نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ حمزہ لے کر آئے کیا, ماں نہیں, ذهبت تم گئے, الی المدرستی اسکول کی طرف, یوما آج جبکہ وہ گئے ہیں. تو نیگیٹو میں جب سوال پوچھا تو انہوں نے اس لیے پھر فوراً بلا لے کر آئے. اگر وہ نام لے کے آتے تو کیا ہوتا کہ ہاں میں نہیں گیا, پھر تو یہ ہوتا رائٹ, اس لیے نام نہیں آئے گا. ہم تو استفہام بے شک آیا, یہاں پہ جواب نام میں نہیں آئے گا, بلکہ کیا لائیں گے یہاں پر, یہ بھی حرف ہے لیکن ہم لائیں گے بلا کیوں نہیں, ذهبتو میں گیا, کیونکہ نیگیٹو سوال میں جب پوچھا جاتا ہے تو بلا لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذهبتو یعنی جب سوال پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جو کہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, یا آپ گئے ہوئے ہیں اسکول اور وہ آپ سے پوچھیں کہ نہیں گئے, تب آپ بلا لے کے, سمجھ گئے انشاءاللہ, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو بلا جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے, اور پھر ہم نے کہا کہ ذهبتو میں گیا تھا اور میں پلٹ کے آ گیا, کب آیا, بعد الحصۃ الاولی, پہلے پیریڈ کے بعد میں پلٹ کے آ گیا. اب ذهب میں آپ سے کہوں تو یہاں پر کیا ہے, آپ کہیں گے فعل, تو کی ضمیر جو ہے فاعل, واو حرف عطف, تو یہ معطوف علیہ ہو گیا, اور یہ بھی معطوف. رجعتو بھی فعل ہے اور تو بھی فاعل ہے. بعدہ کیا ہے, ظرف ہے, بعد الحصتی, اور حصتی کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ. کون سا پیریڈ, پہلا اولا, پہلے پیریڈ کے بعد. تو بعد ظرف, اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ظرف جو ہے مضاف کی پوزیشن پر ہوتا ہے, الحصتی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو ظرف شبہ جملہ متعلق اگین کس کے ہوگا, فعل کے ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جار مجرور اور ظرف شبہ جملہ متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور
اگر جملہ اسمیہ میں ہے تو خبر کے متعلق ہوگا، جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے وہ متعلق ہوں گے۔ اب اولا جو ہے یہاں پر میں نے کہا یہ نعت کی پوزیشن پہ کس کی نعت ہے؟ حصہ تھا جو پیریڈ ہے اس کی نعت ہے کہ پہلے پیریڈ کے بعد۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ حصتی کا اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے کسرہ، اس کی نعت ہے تو اس کو بھی کسرہ لینا چاہیے، لیکن اس میں کسرہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ اس کا میں نے لکھا اس کا اعراب کیا ہے۔ اب اولا میں جو ہے الف مقصورہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو جو الف مقصورہ پہ سے ختم ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اعراب آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب یہاں کیونکہ وہ نعت ہے حصتی کی، تو حصتی کے نیچے کسرہ ہے، تو اب آپ کہیں گے، آپ نے ایک اور اعراب کی ٹائپ پڑھ رہے ہیں، کسرۃ المقدرہ۔ کسرۃ المقدرہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کسرہ ہونا اس کی تقدیر میں تھا، لیکن چونکہ یہ الف مقصورہ ہے اس پہ اعراب نہیں آپ نظر آ سکتا، اسی لیے آپ یہاں کو اب آپ اس کو کیسے بولیں گے؟ کسرۃ المقدرہ، کہ اس مقدر میں یہاں کسرہ ہونا تھا، لیکن چونکہ الف مقصورہ ہے تو آپ کو اس پہ اعراب نظر نہیں آئے۔ آپ نے کتنے ٹائپ کے اعراب پڑھ لیے ہیں؟ ایک حرکت کا اعراب، ایک حرف کا اعراب، پھر آپ نے کہا کہ ہمیں جو لاسٹ ویک 11 سے 20 تک کے ورڈ پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارا 13 to 19 کا جو ہے اس میں ہمیں 12 معرب ہے، لیکن 11 سے 19 کا جو ہمارا اعراب ہے وہ سب ہم کس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہ مبنی ہوتا ہے، وہ جس پوزیشن پہ آئے گا ہم فی محل نصب، فی محل جر، فی محل رفع بولتے ہیں۔ تو فی محلی اعراب پڑھا آپ نے، اوریجنل اعراب پڑھ لیے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اب آپ نے اعراب کی تھرڈ فارم پڑھی مقدرہ۔ یہاں تو کسرہ ہے، اگر یہاں پہ فتح ہوگا تو ہم کہیں گے فتحۃ المقدرہ، اگر رفع ہوگا تو رفعۃ المقدرہ، اس طرح سے ہم کر کے اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، اب انہوں نے ایک اور ورڈ لکھا ہے، نیا ہے لی مازا۔ لی ایک ورڈ ہے اور مازا جو ہے وہ الگ ہے۔ جب یہ دونوں حرف ہیں، دونوں حرف مل گئے تو اب اس کا میننگ ہو گیا کیوں۔ کیوں رجعت، تم کیوں پلٹ آئے، وہ پوچھ رہے ہیں، دونوں حرف ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملایا تو لی کی وجہ سے اب یہ اسم مجرور نہیں ہے، دونوں حرف ملے تو اس کی میننگ جو ہے وہ اب کیا بنے آپ کے سامنے؟ کیوں۔ اب ان سے پوچھیں کہ کیوں تم پلٹ آیا، وہ بتا رہے ہیں رجعتو، میں پلٹ آیا، لی اننی، کیونکہ میں مریضن، بیمار تھا۔ اب یہ جو لی اننی ہے اس کو میں نے یہاں لکھا ہے کتنے اس کے اندر ورڈ ہیں۔ ایک تو لی ہے، یہ بھی حرف ہے، حرف جر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لی انا ہم پڑھ کے ہمیں نوٹس میں پڑھا، دونوں حرف ملتے ہیں تو یہ ضرور، تو اب یہ انا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مجرور نہیں ہو گیا، بلکہ کیونکہ حرف کا بھی اس کا بھی اعراب نہیں ہوتا، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، اب یہ جب دونوں ٹوگیدر ہو گئے تو صرف اس کے اندر جو چینجنگ ہوئی وہ میننگ کی ہوئی۔ اب لی انا کا جو میننگ ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بیکوز، کیونکہ۔ اب نون اس کے اندر یہ جو پورا ورڈ ہے نا لی اننی، میں نے اس کو کھولا ہے، یہاں پر میں نے اس ورڈ کو لی اننی کو کھولا ہے، کس کے اندر پہلے لی ہے پھر انا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آتا ہے، انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے، انا بھی آپ نے پڑھا ہے یہاں پر کہیں؟ اچھا اس میں بھی نہیں آیا انا، ہم نے پیچھے بھی جب انا ہم کر رہے تھے وہاں کا آپ نوٹس نکالیے گا، انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ یاد آ جائے گا۔ انا جو ہے وہ مڈل میں آتا ہے سینٹنس میں، یہاں پہ بھی دیکھیے یہاں فیل آیا پہلے، اس کے بعد لی انا نہیں آیا، تو اس کے اندر کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں حرف، پہلے لی ہے پھر انا ہے، یہ نون البقایا، نون کسرہ، اور کیوں لے کر آتے ہیں کیونکہ جب یا متکلم سے ملا رہے ہیں لی اننی، کیونکہ میں، تو یا متکلم جو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ جو ہے وہ کسرہ ہے، اگر اس سے پہلے والے حرف پہ ہم یہ والا حرف رکھیں انا، تو انا پہ تو آپ کو پتہ ہے شد ہے فتح ہے، تو اس کے شد اور اس کے فتح کو ہم نے سیف کرنا ہے، تو ہم نون البقایا لے کر آتے ہیں کسرہ کے ساتھ
تاکہ وہ یا کی ڈیمانڈ بھی پوری کر دے اور اس کا اعراب بھی چینج نہ ہو. یہ کام کرتا ہے نون الوقایا کہ وہ اس کے اعراب کو سیو کرتا ہے. تو اسی لیے دیکھیے جب بنا سب کو جوائن کیا تو لی انا می یہ بن گیا. تو اس لیے لوٹے. اب انہوں نے ان کو ایک دعا کے لیے ایک ورڈ دیا لا بأسا. لا بأسا ہم پڑھتے آتے ہیں نا, اس کو میں یہاں ریز کر سوری مجھے ریز کرنا ہے. دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہ ورڈ. ہم نے ایک دعا آپ دیکھیے جب ہم کسی کو کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے نا, لا بأسا طہور انشاء اللہ. جب آپ کہیں جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اس میں کیا ہے, اس کا میننگ کوئی حرج نہیں, یہ بیماری انشاءاللہ تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ لا باسا, ایک طرح سے انہوں نے دعا دی کہ کوئی فکر نہیں کرو, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے. تو اس لیے انہوں نے لا باسا ذہبتا کیا تم گئے علت طبیبی ڈاکٹر کی طرف. اب یہاں دیکھیے حمزہ آیا تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے نام لکھا کیونکہ وہ نیگیٹو سوال نہیں پوچھے, کیا تم نہیں گئے تھے طبیب کی طرف؟ تو فوراً کہتے بلا کیوں نہیں میں گیا تھا. لیکن یہاں وہ سمپل سوال پوچھ رہے ہیں پازیٹیو وے میں کہ ذہبتہ طبیبی, کیا تم ڈاکٹر کی طرف گئے تھے؟ تو وہ گئے تھے. تو انہوں نے لکھا نام ہاں ذہبت میں گیا. تو الحمدللہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی, جسٹ ریپیٹیشن ہے آپ کے فعل ماضی کی کچھ صیغوں کی, باقی دوسرے اور بہت سے رول جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کی ریپیٹیشن ہے. یہ سوال آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ لیسن میں اس کے جواب ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اب یہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی آپ کو لیسن میں سے ڈھونڈ کے ہی آپ نے جو ہے وہ یا تو کریکٹ آنسر ہے تو صحیح لگانا ہے, اور غلط ہے تو آپ نے کراس لگانا ہے. جیسے میں نے ایک کیا کہ ابراہیم جو تھے ماں نہیں, صحابہ نہیں وہ گئے, علت طبیبی کیا وہ ڈاکٹر کی طرف نہیں گئے تھے؟ وہ تو گئے تھے, اس لیے آپ نے پہ کراس لگا دیا. تو یہ بھی آپ خود کیجئے گا, یہ صرف لیسن میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے, کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ fill in the blank with the suitable form of صحابہ. اب یہاں جمع میں ہے اولادو, تو آپ کیا لکھیں گے پھر؟ صحابو. اولادو وہ سب گئے ہیں کہاں؟ الملعبی. اولادو مبتدا ہو گیا اور جملہ فعلیہ خبر ہو گیا. جملہ فعلیہ خبر ہو گئی, صحابہ فعل ہے, واو فاعل ہے, الملعبی جو ہے وہ کیا ہے؟ جار مجرور متعلق کے فعل. تو جملہ اسمیہ ہے لیکن شروع اسمیہ سے ہوا, لیکن اس کی خبر کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کی خبر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. یہ بھی آپ کا ہوم ورک نہیں ہے, بہت ایزی ہے. اگر جمع میں الطالبات آیا ہے تو آپ کیا کون سا فعل لائیں گے؟ ذاہبنا. مبتدا کی خبر لکھنی ہے فعل کے ساتھ, جملہ فعلیہ بنانا ہے, اس کی خبر لکھنی ہے. آنا کون سا ہے؟ انا المتاری. اب یہاں کون سا فعل آئے گا یہ آپ لوگ خود لکھیے. ہوم ورک یہ ہے آپ کا کہ کریکٹ دا فالوئنگ سینٹینسز. آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. کس طرح سے کریکٹ کرنا ہے؟ 6 ہیں, اگر میں بتا دوں گی تو پھر کس طرح سے آپ کریں گے؟ آپ کیجئے اس کو, کس طرح سے کریکٹ کریں گے بتائیے, سوچئے اور کیجئے. یا میں کر کے آپ کو دے دوں ایک. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا ذہبتو تم گئے المستشفی. المستشفی کہاں گئی؟ کیا تم ہاسپٹل گئے؟ یا محمدن اے محمد. اب آپ نے اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے آپ پہلے کیجئے, پھر انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی جب آپ ہوم ورک کریں گے انشاءاللہ. صرف یہاں میں نے یہ لکھا ہوا ہے مستشفیٰ کو کہ اس کا بھی جو اعراب ہوگا وہ کثرت المقدرہ. انشاءاللہ یہ کیجئے آپ لوگ, بہت ایزی ہے. آپ نے یہاں پر لے کر آنا ہے جو بھی کچھ چینج کرنا ہے اس کے اندر, کیونکہ کریکٹ کرنا ہے آپ نے فالوئنگ سینٹینسز کو. دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز مسنگ ہے, کیا چیز مسنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز مسنگ نہیں ہے تو آپ نے ایز اٹ از لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا آپ کا ٹرک ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جملہ ہو سکتا ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں,
हो सकता है कि कुछ चेंज करना हो, ठीक है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द नेगेटिव यूजिंग मा, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें उन्होंने कहा कि आज ज़ाहबता क्या तुम गए लिल मदरसती स्कूल की तरफ अमसी कल, आपने इसको नेगेटिव करना है। तो आप पहले हमजा तो इस्तेफाम का जवाब लाए ला, आपने माँ ऐड किया इसके आगे कि ला नहीं माँ नहीं ज़ाहबतु मैं गया। तो ये इसी तरह से आपने इन दोनों को करना है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, सेम इसी पैटर्न पे आपने कर लेना। आगे उन्होंने अगेन जो है वो ली अन्ना को उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो ये ली अन्ना है कैसे बना, ली अन्ना है और ये किस में से है, अन्ना मिन अखवातिहा में से है, अन्ना है इन्ना है, दोनों जो है वो अखवात मिन अन्ना व अखवातुहा में से हैं। ला ली अन्ना को अगर हम मिलाएंगे हुआ के साथ तो ये ली अन्ना हु हो जाएगा, अंता के साथ मिलाएंगे तो ली अन्ना का हो जाएगा, हिया के साथ मिलाएंगे तो ली अन्ना हा जो है वो होगा। फिर उन्होंने जो है यहाँ पर उनको सेंटेंसेस में ऐड किया है कि रजा लौटा हामिदुन हामिद मिनल मदरसती स्कूल से ली अन्ना हो क्योंकि वो मरीदुन है। और बताने का मकसद ये है कि ली अन्ना, ली के आने से ये नहीं होगा कि अन्ना अपना अमल छोड़ देगा, वो यहाँ इसमो ना मंसूब मरीद खबरू अन्ना मरफू, सेम इसी तरह आपने ये दोनों करने। नाम और बला का उन्होंने दोबारा आपको जो है वो बताया है कि कहाँ नाम आएगा कहाँ बला आएगा। उन्होंने कहा आज हफ्ता क्या तुम गए अगेन अल मदरसती अमसी कल, अगर आप कल स्कूल गए हैं तो सिंपली आप कह देंगे नाम, क्योंकि कोई नेगेटिव सवाल तो नहीं किया ना, जहाब तो मैं गया, लेकिन क्या वो, लेकिन आप कल गए थे स्कूल, लेकिन अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या नहीं तुम गए थे कल स्कूल, अब आप तो गए तो आप फौरन क्या करेंगे, बला लेकर आएंगे। तो ये भी आप होमवर्क ले लीजिए ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। बला दो होमवर्क हो गए आपके और इस तरह से आपका लेसन पूरा हो गया। सुभान अल्लाह, कोई नई चीज़ नहीं थी, पहले माजिया पहले भी पढ़ चुके थे, आपकी जस्ट रिपीटेशन है, दो होमवर्क है वो कीजिएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत दुआ कि आगे की जो हमारी क्लास होगी वो मफूलन ही इंशाल्लाह हम आगे कोई स्टेप जा रहे हैं, क्योंकि हम फेल पढ़ रहे हैं और फिर मफूल हम देख लेंगे थोड़े से और फिर इंशाल्लाह पहले मुतारिक की तरफ जाएंगे। तो हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे ये आगे की चीज़ें, बस हम फेल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को फिर ख़त्म करेंगे, फिर हम कुरान पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, यही प्लान है अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह क्लास ख़त्म करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।